میرے پیارے دوستوں، میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ایک مسجد میں، ایک علاقے میں گیا، بہت مہنگی مسجد، اتنا پیسہ اس مسجد پہ خرچ کیا. میں جمعہ تھا، پڑھنے چلا گیا، رومال باندھا تھا، ہم چلے میں تھے، رومال ایسے باندھا کوئی پہچان نہ لے. امام صاحب نے مجھے دیکھ لیا، سعید انور ہے. امام صاحب نے کہا شیخ سعید جمعے کا بیان. میں کہا دیکھو امام صاحب، جمعے میں بات ہوتی ہے چھوٹی، مجھ سے چھوٹی بات نہیں ہوتی، تو علماء کر سکتے ہیں. جو بات میں 3 گھنٹے میں عالم 10 منٹ میں فارغ. اس کے پاس اللہ نے نبی کی وراثت یہی تو ہے کہ جامع کلمات ہیں نا. سمجھے ہمیں 2 گھنٹے، وہ کہا آپ 2 گھنٹے بات کریں سنیں گے. میں کہا اگلا مسئلہ انگلش ہے نا، انگلش میں کون بات کرے 2 گھنٹے، یہ تو داڑھ میں درد ہوتی ہے، 10 منٹ انگلش میں بات کر لیں. برحال میں کہا اچھا تم نے بٹھایا، میں اپنی بات کروں گا. کہا کرو کھل. سارے بلینئرز اور ملینئرز بیٹھے، بڑی نام لوگوں سے لافی ہے. میں کہا دیکھو یار، اس مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مسجد انٹر ہوتے نا، میں کہا تحیت المسجد، میں کہا اللہ اکبر، تو میں نے امام صاحب کے سامنے ایک فاؤنٹین دیکھا بڑا خوبصورت. میں کہا واٹر فاؤنٹین یار، میرا گھر بن رہا ہے، ایسا ہی فاؤنٹین میں بھی لگاؤں گا ڈرائنگ روم کے سامنے. میں کہا سورہ فاتحہ میں دونوں رکعت میں فاؤنٹین بنایا. غور سے دیکھا اور میں نے یوں ہی دیکھا. میں کہا بس کوئی اقتدار نہیں. رکوع میں گیا، میں کہا وہی یہ کیا کارپیٹ ہے یار، یہ ایمبرائڈری دیکھی میں نے، سبحان ربی العظیم سبحان. میں کہا پھر سجدے میں گیا، انڈر لیتی، میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، کیا کارپیٹ. میں نے سلام کیا وڈ ورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں کہا اوپر شنڈلے، میں کہا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر. ایسے ہی فانوس ڈرائنگ روم میں لگے گا. میں کہا پورے 2 نفل میں اللہ ہی آتی ہیں. میں کہا آپ کو بتاؤں اللہ کہاں یاد آتا ہے. یہ تبلیغ والی لے کے مجھے ناران کا غان سے پہاڑی ہے مہنڈری، ایسے اسٹریٹ 9000 فٹ پہ، 14 پٹھان میں ایک اکیلا پنجاب سے، 14 پٹھان پک 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 پک، کوئی اردو پنجابی نہیں آتا اور ڈنڈے لیے ہوئے. تو میں نے کہا کہاں جانے ہوگا؟ ایمان والے سے گناہ یہ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، اس کو الٹی آ جائے گی، جیسے غلط کھائے منہ سے الٹی آ گئی. میں کہا 9000 فٹ پہنچا. اب ڈیفینس کا جو ہے نا، ڈیفینس میں آپ کا نہیں پتا، ہمارے یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس میں گھر دیکھنا سب سے پہلے باتھ روم دیکھو کیسا ہے. یہ ڈیفینس کے لائف سٹائل کا کرائٹیریا، جس کا باتھ روم اچھا ہو وہ آدمی اچھا. اور ایک آدمی لے کے گیا ڈیفینس کے باتھ روم میں، سعید بھائی 50 لاکھ کا باتھ روم بنایا، WC ہے، اس کے نیچے ایک پنکھا لگایا تو تھوڑی گرمی بھی لگ جاتی ہے. اوپر ایک پنکھا ہے، کانوں میں بھی مرچیں کھائیں گرمی نکلتی ایسے پنکھا. اور یہاں فوٹو ہے، یہاں کیمرہ ہے، اور یہاں یوں ہے، یوں سارا نا. یہاں ریڈر ڈائجسٹ ہے، باتھ روم بیٹھتا ہوں، ڈائجسٹ اٹھاتا ہوں، میگزین پیپر پڑھتا ہوں، سب یہ باتھ روم دیکھ. اب ڈیفینس والے ہوئے تو باتھ روم لچھے تھا. اب میں اوپر 9000 پہنچا بہت مشکل سے. میرا سب سے پہلے تقاضا، میں کہا باتھ روم کا ہے. خان صاحب نے کہا سعید بھائی سارا باتھ روم ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے، جہاں مرضی بیٹھتے. میں کہا میں نے تو آج تک پیشاب نہیں کیا بھائی پبلک میں. اور میرے جو اللہ یاد آیا، سچ بتاؤ ڈیفینس کے باتھ روم میں اللہ یاد آتی ہے. جیسے باتھ روم اندر انٹر ہوئے موبائل نکالا، چلو یار لاک کرو، کنڈی لگاؤ، شکر اب بیوی بھی تنگ نہیں کری، تھوڑا سا موبائل چیک کر. ساری ای میل، واٹس ایپ، فیس بک وہیں چیک ہو رہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگ نا وہ اپنی تصویر لگاتے ہیں، یہ دیکھو فیس بک پہ میں طواف کر رہا ہوں، یہ فیس بک لگا. کبھی کبھی صبح جو منہ اٹھاتا ہے نا فٹے منہ ٹائپ میری طرح کر، صبح وہ بھی دے رہے، دیکھو میں ابھی اٹھا منہ کیسا فٹے منہ ہو رہا، یہ بھی تصویر لگائیں. کبھی لگاتے کہ جی میرا یہ حال ہے. سو جب ہم باتھ روم، ارے میں نے کہا نہیں میں تو باتھ روم جائیں گا برداشت. اب میں نے خوب برداشت کیا. رات کو 2 بجے لیٹے، سب سکھڑ. اچھا میں کہا مسجد کا وہ مسجد، ساری مسجد ٹوٹی ہوئی، نہ دروازہ نہ کھڑکی، چھت بھی خالی. اور ٹھنڈ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور اتنی فوگ تھی ساتھ والا گھر میں. میں کہا آئے کیوں ہیں؟ کہ سعید بھائی یہاں 30-25 آدمی ہیں، 10 گھر ہیں، ان کو کلمہ ہی نہیں آتا، لیکن ان کو سب پتہ ہے، نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر. ان کو سعید انور، شاہد افریدی، عمران خان، ان کو کرکٹ پتہ ہے. آپ سے مل کے یہ ان کی کلمہ نماز صحیح ہو جائے، بس 2 کام. میں کہا اچھا خیر ہم چلے گئے. اچھا عجیب بات، امیر صاحب ہے کہ یہاں بڑا اچھا ماحول ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے، حالات دیکھ کے ڈریے گا تو یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا 1-2 احتیاطیں. میں کہا سعید بھائی یہاں سانپ بہت ہیں، تو سانپ سے ڈریے گا نہیں، سانپ یہاں کچھ نہیں کہتے. اب بتائیں ڈیفینس کا آدمی سانپ. میرے ڈیفینس میں ایک لڑکا آیا، ذرا وہ تھا نا پڑھا لکھا، اور نا کہ سعید بھائی یہ یوں اینڈ یوں اس طرح انگلیاں ہلا کے دس اینڈ دیٹ، اور ہم یوں کر دیں گے، ہم تھوڑا سا یوں کر دیں گے. میں کہا یار کرتے ہیں، ابھی گھر چلو پہلے میرے ساتھ چائے پیو. میں اندر گیا نا، میری بیوی تو ہر بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، شوہر سے نہیں ڈرتی، چھپکلی سے ضرور ڈرتی. اب میں نے کہا میں نے دیکھا وہ چھپکلی. میں کہا یار یہ چھپکلی بیوی تو تنگ کرے گی، تم پہلے اس کو مارو، بعد میں کراچی ٹھیک کریں گے. ابھی ڈیفینس کا بڑا مسل بنائے ہوئے یوں کر رہا تھا. میں کہا چھپکلی. اب اس نے نا دور سے چپل اٹھائی. ابھی چھپکلی کم از کم یہاں سے وہاں اتنی دور. اب یہ چپل اٹھا کے جا رہا تھا، میں نے نیچے گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ اتنی دور چھپکلی سے ڈر رہا ہے، بات شیروں کو مان نہیں کر رہا. یہ ہمارے مزاج میں آ گیا نا. ایک آدمی نے کہا بیگم یہ محلے میں شیر آ گیا گاؤں میں، اس کی ایسی کی تیسی اس کو آج رات کو مارنا ہے. بیگم نے کہا صبح سے تو بکواس کر رہا ہے، شیر مارنا جاتا کہ نہیں مارنے؟ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسی بھاگے کی شیر مار کے آؤں.
تو ڈینگیاں مارنے کا ہمیں ذرا بہت زیادہ شوق ہے، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. تو ہم اب خیر وہاں پہنچے. ان کا اچھا 7 بجے میں اور احتیاط کا 2 ریچھ ہیں، اکیلے باہر نہیں نکلنا، ریچھ ہیں 2. اب یہ 15 دن میں مجھے وہ اللہ یاد آیا زندگی میں کہیں یاد نہیں آیا. انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا اس کو جو ویدر دیں اس کو ایڈپٹ کر لیتا ہے. اس کو آپ اے سی کی عادت ڈالیں، اے سی کا ایڈپٹ. اس کو گرمی کی عادت، میں نے اپنے الحمدللہ بچوں کو اے سی کی بالکل عادت نہیں ڈالی. میرے بچوں کو اے سی، ابھی وہ ٹوپی لائیں گرم والی کہ بابا ٹلٹ کرائیے اے سی سر میں گھسے گا، ٹھنڈ لگ رہی ہے انہوں نے، اور یہاں آدھیوں کو گرمی لگ رہی ہے، 2 اے سی میں گرمی لگ رہی ہے. ہمارا مسئلہ دین پہ نہ چلنے کی وجہ ہے. جو دین اللہ رسول ہمیں کہہ رہے چلو اس پہ کیوں نہیں چل پا رہے؟ ہم اپنے جسم کو فطرت اسلام سے ہٹا چکے ہیں. اس جسم کو، ہاں ہم فطرت مشقت کہاں چلی گئی؟ ہماری یہ فطرت مشقت دنیا میں چلی گئی. دبئی چلا جاؤں 5 سال، امریکہ جاؤں، ہر میرے اتنے دوست ہیں. میں بھی ایک دوست ملا مجھے امریکہ کا بچپن کا، ابھی یہاں سے گیا ہے جارجیا، پھر آیا قطر، پھر گیا وہاں، پھر گیا نیو یارک، پھر گیا ڈینور، پھر گیا ڈیلس، پھر گیا اٹلانٹا، شکاگو، ٹریول. آج اٹلانٹا، کل شکاگو. آپ کو پتا امریکہ کی فلائٹس ایک تو لمبی فلائٹس، اوپر سے اس کی جب فلائٹ، ابھی آپ فلائٹ میں بیٹھ گئے تو 1.5 گھنٹہ جہاز میں کیوں ہے؟ یہ بیٹھو بھی جہاز میں کیوں ہے؟ اور گھر سے ایئرپورٹ کی ڈرائیو 3 گھنٹے کی ہے. شکاگو ایئرپورٹ، اٹلانٹا دنیا کے بزیسٹ ترین ایئرپورٹوں میں سے، اتنی لمبی کیوں ہے؟ سیکیورٹی کی لائن 2 گھنٹے کی، سیکیورٹی چیک اپ کراؤ. صبح آپ بیٹھو، گھر سے نکلو، شام کو آپ پہنچتے ہو مقام پہ. اتنی لمبی فلائٹیں، اور یہ مشقت اٹھا رہے ہیں اور دنیا کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس لیے میرے پیارو آج دنیا بن رہی ہے، دین ہمارا ختم ہو رہا ہے. یہ تبلیغ اور یہ حج میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ آپ کا تھوڑا سا حج کو سمجھیں کہ پہلے تو کفن پہنایا ہے نا، کہ بھئی آج سے تمہیں کفن پہنایا ہے، کچھ دن اس میں رہو گے. اب موت کی تیاری، یہ احرام اترا ہے، احرام اترا ہے، لیکن نیت اب موت تک باقی ہے. اب موت کی تیاری کرتے رہنا، ماحول میں جڑے رہنا. نمبر 2، یہ تولیہ کیوں پہنا ہے، یہ کپڑے کیوں اتارے؟ کہ اپنے ان کپڑوں کی جو یہ عادتیں ہیں نا، یہ تو اتارو، کپڑوں کو سادگی پہ لاؤ. یہ چند دن کا ہے، یہ کپڑے جو ہیں یہ تمہیں مار دیں گے. ان کو نئے سے نئے بنانے میں تمہیں کام کرنا پڑے گا زیادہ. یہ کپڑے جو ہیں سادہ کرو، کھانے کو سادہ کرو، رہائش سادی کرو. ایک بستر میں سو رہے ہو، اتنے زیادہ بستر کیوں بناتے ہو؟ ہمارے وہ ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا، تو ایک ہماری طرح کا دنیا دار آدمی ہوگا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ مچھلی پکڑ کا. اچھا کیا کرتا ہے؟ کہ یہی کام کرتا ہوں، مچھلی پکڑتا ہوں اور دن میں 2 گھنٹہ کام کرتا ہوں، 20-25 مچھلی آتی ہے تو کچھ کھاتا ہوں، 10-15 بیچ دیتا ہوں، باقی سامان آتا ہے، گھر چلتا ہے. کہ بس یہی کام ہے تیرا؟ کہ بس 2 گھنٹے کام آرام سے گزارا ہو رہا. کہ کام بڑھا دے گا کیوں؟ کہ تو 8-10 گھنٹے مچھلی پکڑے گا، مچھلیاں 100 آئیں گی. تو میری ضرورت تو 25 مچھلی، 100 کی کیا کروں گا؟ کہ باقی بیچ دینا، 25 اپنا 75 بک جائیں گے، پیسے آئیں گے. پیسوں کو کیا کروں گا؟ کہ ایک مچھیرا ساتھ رکھ لینا، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں 8-10 گھنٹے کام کرو، مچھلیاں 300-400 آئیں گی. کہ میری ضرورت تو 25 میں پوری ہو رہی ہے، 300 کی کیا کروں گا؟ ان کو بیچ دینا. تو پھر کیا ہوگا؟ چند دن بیچے گا، ایک چھوٹی سی یاٹ لے لینا، پانی میں اندر جانا. کہ اس سے کیا ہوگا؟ 1000-2000 مچھلی آئے گی. کہ میری ضرورت تو 25 میں پوری ہو، 2000 کی کیا کروں گا؟ کہ بیچ دینا، روز بیچتا رہے گا تو چند سالوں میں پیسے آئیں گے. ایک بڑا گھر بنانا، فیز 9 میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ، تو یہ یوں اور یوں فلاں، سینٹرل ایئر کنڈیشن، اور بیڈ روم بنائے گا، اس میں بیڈ ہوگا، واٹر بیڈ، اور یوں فلاں، اور اے سی، اور یہ. اچھا پھر کیا ہوگا؟ بیٹھے گا ایسے، نیند آئے گی، مارا زور سے چماٹ. ظالم ابھی بھی سو رہا ہوں، اتنا لمبا نسخہ تجھے نیند کا بتایا، ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے آرام سے. اتنا لمبا پروگرام ہے کس لیے؟ کیا کرنا کیا؟ میرا ایک دوست شیپس کا مالک، ہماری کراچی شیپ لاہور میں پڑھا ہے، اس کے سارے سیلیبریٹیز پاکستان کے اسی میں آتے ہیں. میرے جوانی کا دوست ہے، ہم کرکٹ ساتھ کھیلتے تھے لاہور میں، میری لاہور جوانی گزری ہے. تو اس کے ساتھ ایک ہمارا جاننے والا، اس کی ایم عالم روڈ پہ زمین کمرشل ہو گئی. اس نے ندیم میری زمین کمرشل ہوئی ہے، 45 کروڑ روپے اس کو بیچ کے آئے گا، بس 6-7 کروڑ ادھر ادھر ہے، 55 کروڑ. میں نے کچھ کہا جنہوں کا بات سن، تھوڑا سا تبلیغ میں وقت لگا، یہ 55 کروڑ کہیں نہیں جاتے. تو تبلیغ میں وقت لگا، تجھے اللہ بتائے گا کہاں پہ. یار وہ لگ جائے گا، دین بھی آ جائے گا، پہلے یہ سیٹ کر لوں. اندر گیا اسکواش کھیلنے، 1 گیم کھیلا، 2 کھیلا، اور منہ سے جھاگ نکلی، وہیں مر گیا. 55 کروڑ بھی چلے گئے. اس کی بھی بچوں کو 3 دن کے اندر 2 بچے چھوٹے بھی تھکے مار کے سب نے 700 سے نکال دیا. دفع ہو جاؤ، پیسے اسے دیے 1 کروڑ کا، دفع ہو جا. بچے اس کے کروڑ پتی کے سڑک پہ پھر رہے. میرے گھروں ہمارا تقدیر کا مال نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے.
ہم لوگ زیادہ کام کر جاتے ہیں اکثر، پتہ ہے کیوں؟ دوسرے کا کرتے ہیں، ہمارا تھا ہی نہیں۔ مال دبا کے بیٹھے، میں چوکیدار ہوں بینک میں رکھے، یہ میرے نہیں، میں تو تھوڑا ہی کھاؤں گا 2 روٹی، بلکہ جب سے پیسہ آیا نا گلاب جامن ہی بند ہو گیا، رسگلے بھی بند ہو گئے۔ ایک تو فقیر وہ ہے جو پیسے ہی نہیں، کھا ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے، پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہیں شوگر ہوگی، اب دیکھتا ہے صرف رسگلہ دور سے، ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہے، بریانی نہیں کھا سکتی۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں تبلیغ والے اور یہ مولوی حضرات، ان کا کوئی پرہیز نہیں ہے، بس کم کھانے سے پرہیز ہے، جو مرضی لے آؤ، گلاب جامن، رسگلے، لڈو، بریانی، پلاؤ، زردہ لے آؤ، اور جتنے میں سیٹوں کو جانتا ہوں پرہیز ہی پرہیز ہے۔ نہیں ڈاکٹر نے منع کی، نہیں ڈاکٹر نے منع کی۔ میرے پیارو، اس کی وجہ ہے ہمیں اللہ نے مشقت کی فطرت میں بنایا، ہم نے اس سے اتر چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اپنی زندگی کو واپس فطرت پہ آہستہ آہستہ لاؤ۔ واللہ میں 7 سٹار ہوٹل سے رہ کے آ رہا ہوں، میں ایک بہت بڑی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ محمد یوسف کفر میں تھا، انگلینڈ ہماری جماعت جنید اور ہم ساتھ میں نکلے، میرے پاس آئے کہ سعید بھائی میں نے 3 دن لگائے ہیں، اب مجھے ہوٹلوں میں نیند نہیں آتی، اگر اجازت ہو آپ کی مسجد میں ٹھہر جاؤں۔ ہم گئے سندھ میں عمر کوٹ، 52 ڈگری گرمی، ہمیں ایک ڈیفنس کا سیٹ لے گیا، یہ تم اسلام آباد لاہور تبلیغ کرتے ہو چلو میرے ساتھ، عمر کوٹ لے گیا، گئے کوئی بجلی نہیں، 52 ڈگری کوئی بجلی نہیں، اور پوری مسجد چھپکلیوں سے بھری۔ انہوں نے تشکیل ہو گئی ہماری 3 دن، ابھی حضرت کہا یہاں ٹھہریں گے، میں کہا یہیں ٹھہریں گے انشاءاللہ، آؤ دکھاتے ہیں تمہیں۔ اب وہ پہنچے، مچھر کیڑا لال بے گوڑے، چھپکلی یہاں سے نکل جائے، چوہا گزر جائے، وہ یار یہاں تو میں نہیں ہم آرام سے مگر چوہوں میں 72 گھنٹے آرام سے سو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور وہ بیچارہ 72 گھنٹے سویا ہی نہیں۔ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، حج کے بعد سے نیت کریں ہم اس آرام کے فطرت فیض سے نکلنا ہے۔ جو آدمی دین کی مشقت نہیں اٹھاتا، میں آپ سے کنفرم بات کر رہا ہوں، اللہ اس کو دنیا کی مشقت میں پھنساتا ہے۔ جو آدمی دین کی اختیاری مشقت کرے گا، رات کو تہجد میں اٹھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی رات اس کی خراب نہیں کرے گا۔ بچہ بیمار، رات کو اسپتالوں میں بھاگ رہے ہیں، رات کو چور ڈاکو آ گئے، یہ ہوا گیا وہ ہو گیا۔ جو آدمی خود مشقت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مشقت سے بچائے، میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔